پیارے بچوں، آج ہماری کہانی ہے سانپ اور چڑیا کی۔ تو کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پیاری پیاری کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ روز صبح اپنے بچوں کے کھانے کی تلاش کے لیے باہر جاتی۔ ایک دن چڑیا اپنے بچوں کی خوراک کی تلاش کے لیے گئی اور بچوں کو اکیلے چھوڑ گئی۔ جب وہ کھانا تلاش کرنے گئی ہوئی تھی تو وہاں پر اس کے بچوں کے پاس ایک سانپ آ گیا۔ اسی جنگل میں چڑیا کا دوست الو بھی رہا کرتا تھا۔ الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سانپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سانپ نے کہا، میں آج تو چلا جاؤں گا مگر پھر آؤں گا۔ جب چڑیا اپنے بچوں کے پاس آئی تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ چڑیا نے ان بچوں سے ڈرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سانپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب چڑیا اپنے دوست الو کے پاس گئی اور اس سے مشورہ کرنے لگی۔ عقل مند الو نے چڑیا کو بتایا کہ پاس میں ہی ایک محل ہے جس میں ایک شہزادہ رہتا ہے اور اس نے سونے کی چین پہنی ہوئی ہے۔ وہ سونے کی چین شہزادے کو بہت عزیز ہے۔ تم ایسا کرو، وہ چین اس کے گلے سے لے کر آ جاؤ۔ چڑیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں محل جاؤں گی اور وہ سونے کی زنجیر لے کر آؤں گی۔ وہ محل گئی، اس نے دیکھا شہزادہ سویا ہوا تھا اور اس نے گلے میں سونے کی زنجیر بھی پہنی ہوئی تھی۔ چڑیا نے وہ زنجیر اپنی تیز چونچ سے توڑ ڈالی اور زنجیر لے گئی اور وہ زنجیر اس نے سانپ کے گلے میں ڈال دی جو کہ وہاں سو رہا تھا۔ سانپ کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہے۔ وہاں جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ اس کے سونے کی زنجیر غائب ہے تو وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اسے اپنی سونے کی زنجیر سے بہت محبت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح وہ زنجیر ڈھونڈنے لگا۔ جب سانپ اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے سونے کی زنجیر پہنی ہوئی ہے لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزادہ اپنی زنجیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے سانپ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سانپ کے اوپر سونے کی زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سانپ کو مار ڈالو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور سانپ کو مار ڈالا۔ اب چڑیا اور اس کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے سانپ سے نجات مل گئی اور چڑیا کے دوست الو کے عقل مند مشورے پر عمل کرنے سے چڑیا کی زندگی خوشحال ہو گئی۔